ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے. قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی میں آپ سے دعا کی خاطر ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے. باخدا صرف مولا شبیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے. علی حق نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات علی محمد. 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ روبی گھاٹ فیصل آباد میں آج چوتھی مجلس میں آپ شریک ہیں. 12 صادقین ہمارا موضوع گفتگو ہے. پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم 12 پر گفتگو کرنے کے قابل بھی ہیں اور ان 12 پر یقین کرنے والوں میں بھی ہیں. اور اس نے ایسے 12 رہبر عنایت فرمائے ہیں کہ جو براہ راست اللہ کی نگرانی میں رہتے ہیں اور نگاہ خدا میں رہتے ہیں. وہ نگاہ خدا میں رہتے ہیں اور ہم ان کی نگاہ میں رہتے ہیں. اور وہ چاہتا یہ ہے کہ انہی سے متمسک رہا جائے جن کو ہم نے بھیجا ہے. میں مسلسل تقریباً ہر برس یہی کوشش کرتا ہوں کہ باتیں ذہنوں سے مس ہوتی ہوئی دلوں تک پہنچ جائیں اور حافظوں میں محفوظ ہو جائیں اور ادراک اور شعور ان کو قبول کرنے کی منزل پر آ جائے.
اس لیے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں، حوالے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ منطق سے بھی بات کی جاتی ہے، لاجیکل بات بھی کی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں حوالہ، کچھ چیزیں استدلال نہیں سمجھاتا، کچھ چیزیں عقل سمجھاتی ہے۔ عقل خود بخود ایک ہادی ہے جو اللہ نے انسان کے ظرف ذہن میں رکھا ہوا ہے، وہ عقل ہدایت کرتی ہے۔ عقل تو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن جب شیطان کا غلبہ زیادہ ہو جائے تو عقل بھی ادھر ادھر محو ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی شیطان کے غلبے کو دور کرنے کے لیے ہر سال اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ بعد غیبت، جب آخری محمد غیبت میں ہو تو کچھ اس محمد کے نمائندے بنتے ہوئے فرش مجلس پہ بیٹھ جائیں اور دوسروں کی عقل پہ لگے ہوئے پردے ہٹاتے جائیں، ضد کو دھوتے جائیں اور حق کی طرف رہنمائی کرتے جائیں، حق کا راستہ جو ہے وہ بتاتے چلے جائیں۔ تو 12 صادقین کے عنوان سے گفتگو آج چوتھی منزل پر پہنچ گئی، اور چوتھی منزل پر جب گفتگو 12 صادقین کے عنوان سے پہنچ جائے تو پھر عبادتوں کی معراج نظر آتی ہے۔ جملہ محفوظ کرنے کے قابل تھا۔ پھر سجدوں کی معراج نظر آتی ہے، پھر شکر خدا بندی نظر آتا ہے، پھر اتنے سجدے اتنے سجدے اتنے سجدے کہ 12 کے 12 ساجدین ہیں، لیکن چوتھا سید الساجدین کہلاتا ہے۔ جو ہے سب کے سب ساجدین، سب کے سب بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن ایسے سجدے ہو گئے کہ ایک کو خطاب ملا، یہ ساجدین کا سردار ہے، یہ سید الساجدین ہے، سب کے سب عبادت گزار، ہر لمحہ ہر لحظہ مسلسل عبادت ہے، مسلسل عبادت ہے۔ آنکھیں ہیں تو سب کی عبادت میں مشغول ہیں، لب ہیں تو سب کے عبادت میں مشغول ہیں، سب کے زبان عبادت میں مشغول ہے، سب کے اعضاء و جوارح عبادت میں مشغول ہیں، لیکن جب چوتھی منزل آ جائے تو سب عابدین یہ زین العابدین، یہ عبادت گزاروں کی زینت ہے، یہ سجدہ گزاروں کا سید ہے۔ تو اب کیوں نہ سید الساجدین کا تذکرہ اس شان سے ہو جائے کہ جس شان سے پروردگار چاہتا ہے اٹھے بیٹھے، اٹھے تو سجدہ، بیٹھے تو سجدہ۔ نکل رہے ہیں کسی مقام پر، کہیں کسی باغ میں گئے اور درخت لگانا شروع کیے، گٹھلیاں زمین میں داخل کرنا شروع کی، ایک ایک گٹھلی زمین میں دبائی، اس پر مٹی ڈالی، پھر سجدہ۔ ہر گٹھلی کو زمین میں دبانے کے بعد سجدہ۔ 400 درخت لگا دیے تو 400 سجدے۔ اور اب جب اس کی پرورش کی اور پہلا بوٹا زمین سے پھوٹا تو سجدہ۔ کہیں سے گزر رہے ہیں، دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں میں صلح و آشتی کروا دی، گلے ملوا دیا، پھر سجدہ۔ تم قرآن پڑھتے ہو، پورا قرآن پڑھ جاتے ہو، 14 مقامات پر سجدہ واجب ہے۔ گفتگو شروع ہو چکی، آج کوئی تمہید نہیں ہے، اسی امام پر بات ہے، جس کو ذکر سننا ہے وہ میرے ساتھ ویسے ہی رہے کہ جیسے روزانہ آپ ذکر سنتے ہیں۔ آج امام زین العابدین پر بات ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو 14 سجدے واجب، 14 سجدے واجب، لیکن جب زین العابدین قرآن پڑھے تو ہر آیت پر سجدہ۔ ایسے سننا ہے میرے امام کا تذکرہ، ہر آیت پر سجدہ، یعنی ہم 14 سجدے کریں اور وہ 6000 سجدے کریں۔ جتنی آیات قرآنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سجدہ، الحمدللہ رب العالمین پڑھا سجدہ، ہر آیت پر سجدہ۔ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی تو 7 سجدے، 286 آیتیں سورہ بقرہ کی تو 286 سجدے۔ کوئی لاؤ ایسا سجدہ گزار، کوئی لاؤ ایسا حافظ قرآن، کوئی لاؤ ایسا محافظ قرآن کہ جہاں کائنات کی ہر شے گواہی دے رہی ہو کہ یہی امام ہے، یہی صادق ہے، یہی سچوں کا رہنما ہے، یہی روشن چہرے والوں کا امام ہے۔
مسلسل سجدہ ہے، مسلسل سجدہ ہے، ہر بات پر سجدہ ہے، ہر امر پر سجدہ ہے، اور جب نماز ادا ہو گئی تو پھر سجدہ ہے، شکر کے سجدے کے بعد پھر سجدہ ہے، بارش برس رہی ہے سجدہ ہو رہا ہے، غلہ اگ رہا ہے سجدہ ہو رہا ہے، مومنین کو خوش دیکھ رہے ہیں سجدہ ہو رہا ہے۔ اور عرض کروں گا آخر میں کہ ایک سجدہ تو اتنا طویل ہو گیا کہ اللہ نے فخر کیا اس سجدے پر، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، لیکن میں آخر میں عرض کروں گا وہ سجدہ کون سا سجدہ ہے۔ اب زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں تو رسول نے پہچان بتا دی کہ میرے جو جانشین ہوں گے، میرے بعد جو امام آنے والے ہیں، میرے بعد جو تمہارے قائد و رہبر ہیں، ان کی پہچان کیا ہوگی، ان کو کیسے مانا جائے، ان کے صفات کیا ہیں، ان کا اختیار و اقتدار کیا ہے، یہ پیغمبر نے انسانوں کو تو بتایا، لیکن یہ جو انبیاء آتے ہیں، توجہ، یہ جو اوصیاء آتے ہیں، یہ جو ہدایت دینے والے آتے ہیں، یہ جو حجت خدا آتے ہیں، یہ حجج اللہ جو آتے ہیں، کیا یہ صرف انسانوں ہی پر حجت ہیں یا جنوں پر بھی ہیں، حیوانات پر بھی ہیں، پرندوں پر بھی ہیں، جمادات پر بھی ہیں، نباتات پر بھی ہیں؟ دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ صرف جن و انس کے حجت ہوتے ہیں، یا جن و انس کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، یا کائنات کی ہر شے انہیں پہچانتی ہے؟ میں تو سوال اٹھانے کا عادی ہوں، اور میں نے سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ کیا صرف عقل رکھنے والوں کے امام ہیں یا کائنات کی ہر شے کے امام ہیں؟ جب کہہ دیا رحمت للعالمین، تو عالمین میں جو شے بھی ہے اس کے لیے رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ تو اب ہر شے کے لیے روکا ہے میں نے، انسان کے پاس تو عقل ہے، اس عقل کے ذریعے وہ پہچان رہا ہے کہ ہادی زمانہ کون ہے، عقل کا خاصہ انسان کو دیا ہے اللہ نے، اس لیے اسے افضل المخلوق، اشرف المخلوق قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جوہر عقل ہے، اور جس کے پاس جوہر عقل ہو وہ ہر مخلوق سے افضل و اشرف ہوتا ہے۔ تو کیا پتھروں کے پاس بھی عقل ہے؟ کیا حیوانات کے پاس بھی عقل ہے؟ کیا چوپایوں کے پاس بھی عقل ہے؟ کیا پرندوں کے پاس بھی عقل ہے؟ غور کیا جائے تو اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو یہ کیسے پہچانیں گے کہ اس دور کا حجت کون ہے؟ یہ کیسے پہچانیں گے کہ اس دور کا حجت کون ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی اور عقل میں رہنمائی رکھی اور کہا کہ یہ عقل تمہاری رہنمائی کرے گی، یعنی انسان کو بالواسطہ رہنمائی دی اور تمام مخلوقات کو بلا واسطہ رہنمائی دی۔ اتنا مشکل لفظ نہیں تھا جیسے آپ آسانی سے سن رہے ہیں۔ اب اس لفظ کو میں سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ خاموش ہوئے تو میں سمجھاتا ہوں۔ مثلا پہلا لفظ کہوں گا، شاید آپ وہاں پہنچ جائیں گے، ذہین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہ جیسے ہی جناب یوسف کے بیٹوں نے آ کے کہا، جناب یوسف کے بھائیوں نے آ کے کہا جناب یعقوب سے، اپنے بابا سے، جناب یعقوب نے بیٹوں سے پوچھا یوسف کہاں ہیں؟ کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب نے سب کی شکل دیکھی اور کہا کس مقام پر کھایا ہے بھیڑیے نے؟ وہ لے کے چلے، اس کنویں کے پاس آ گئے اور کہا یہیں پر بھیڑیا کھا کے چلا گیا۔ تو جناب یعقوب ایک بار وہیں کھڑے ہوئے اور آواز دی کہ اس خطے میں جتنے بھیڑیے ہیں حجت خدا انہیں پکار رہا ہے، وہ حاضر ہو جائیں۔ حجت خدا پکار رہا ہے، خدا نہیں پکار رہا، خدا نے تو پکارا ہی نہیں۔ خدا پکارے تو ہر شے لبیک کہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے ہر شے کا۔ اب خدا نے حجت خدا کو یہ اذن بھی دیا ہے، یہ اختیار بھی دیا ہے اور یہ اجازت دی ہے، اور کائنات کی ہر شے کو یہ شعور دیا ہے کہ جب خدا کا حجت تمہیں پکارے لبیک کہو، لبیک کہو۔ تو کہا کہ اس خطے میں جتنے بھیڑیے رہتے ہیں حجت خدا انہیں پکار رہا ہے، وہ حاضر ہو جائیں۔ سارے بھیڑیے آ گئے، ان میں جو بھیڑیوں کا سردار تھا وہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا اس زبان میں جو زبان اس وقت بولی جاتی ہے۔ یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، جیسے آپ روز سنتے ویسے سنیں، اس زبان میں جس زبان میں اس زمانے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اب ہر کسی سے تو وہ گفتگو نہیں کرتا نا اس زبان میں،
میں تو اسی قسم کی گفتگو کو عادی ہوں تاکہ رک کر باتیں غور کرتے ہوئے تجزیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. بھیڑیے کی زبان وہ نہیں ہے جس زبان میں اس وقت بول رہا ہے. خدا کے لیے غور کریں. اس کی زبان کچھ اور ہے. وہ اپنے جانوروں کی زبان میں بات کرتا ہے. لیکن حجت خدا نے کہا بولو تو وہ زبان حجت خدا ہی میں بولا. یعنی حجت کو یہ اختیار بھی ہے جب جیسے جس کی زبان میں چاہے تبدیلی پیدا کر دے. جب جیسے جس کی لغت میں چاہے تبدیلی پیدا کر دے. کہا بولو یہ بتاؤ میرے بیٹے کو تم میں سے کس نے کھایا؟ میرے بیٹے یوسف کو تم میں سے کس نے کھایا ہے؟ ایک بار وہ بھیڑیا گویا ہوا. اس نے کہا یا نبی اللہ. یہ ہے شعور دنیا میں انسانوں سے ہٹ کر تمام مخلوقات کا. یا نبی اللہ ہم حیوانات پر اللہ نے معصوم کے گوشت اور خون کو حرام قرار دیا. توجہ فرمائی آپ نے. تو حیوانات, اس لیے میں نے زحمت دی آپ کو, یہ واقعہ مجھے پڑھنا نہیں تھا, لیکن جب میں نے بال واسطہ اور بلا واسطہ لفظ استعمال کیا تو آپ خاموش ہوئے تاکہ سمجھا دیا جائے کہ بال واسطہ کسے کہتے ہیں. بال واسطہ کہتے ہیں کسی کے ذریعے سے, اور بلا واسطہ کہتے ہیں ڈائریکٹلی. تو اللہ نے انسان کو کسی کے ذریعے سے ہدایت دی, باقی تمام مخلوق کو براہ راست ہدایت دی, اور ان کے ذہن میں وہ چپ لگا کے بھیج دی کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں حجت خدا کون ہے, چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جمادات ہی کیوں نہ ہو. شواہد النبوہ امام عبد الرحمن جامی امام اہل سنت روایت لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ چوتھے امام زین العابدین جب امامت کے منصب پر فائز ہو گئے, یہ لفظ ان کے ہیں, چوتھے امام زین العابدین. بڑی آسانی سے سنا تھا آپ نے یہ لفظ, آپ سمجھتے کہ میں نے اس کا اضافہ کیا ہے. یہ امام عبد الرحمن جامی کا لفظ ہے, امام اہل سنت کا لفظ ہے کہ چوتھے امام زین العابدین. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ منصب امامت پر فائز ہوئے تو ان کے چچا محمد حنفیہ نے بھی دعویٰ کیا کہ میں ہوں وارث رسول. ان کے چچا محمد حنفیہ نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں وارث رسول. آپ چپ ہو گئے. یہاں اگر دعویٰ کوئی چچا کر رہا ہے یا گھر کا فرد کر رہا ہے تو وہ حکمت کے تحت کر رہا ہے تاکہ دنیا پر دلیل قائم ہو جائے, تاکہ دنیا کو استدلال مل جائے, تاکہ دنیا کو گواہی مل جائے, اور کہیں پر بھی حجت باقی نہ رہے, کوئی بحث کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو. ایک بار جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میں ہوں وارث اس لیے کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں اور میں آپ سے سن میں بڑا ہوں, تو جو سن میں بڑا ہوگا وہی وارث رسول ہوگا. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ میں بزرگ ہوں عمر میں تو مجھے خلافت رسول ملنی چاہیے. کچھ نوجوان ہنس رہے تو ان تک جملے پہنچ گئے, مجھے وراثت رسول ملنی چاہیے. اب اس معیار کو رد کرنا تھا. خدا کے لیے غور کریں, اس بنائے ہوئے خود ساختہ معیار کو رد کرنا تھا کہ جو سن دراز ہو وہی نیابت کا حقدار ہوگا. اس معیار کو, خود ساختہ معیار کی تردید کرنا تھی. تو اب جناب محمد حنفیہ نے کہا میں بزرگ ہوں اس لیے میں وارث رسول ہوں. تو پہلی رد تو اس دعوے کی یہ ہو گئی اب جو ہونے جا رہی ہے, اور اس دعوے سے دوسرا دعویٰ بھی رد کرنا تھا کہ جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ پیغمبر کی جو وراثتیں آپ کے پاس ہیں وہ مجھے دے دیجئے اس لیے کہ میں وارث ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی چھوڑی ہوئی وراثتیں امام زین العابدین کے پاس تھیں, ان میں صلاح رسول بھی تھے, ان میں کچھ کتب آسمانی بھی تھیں, ان میں عصائے رسول بھی تھا, ان میں رسول کا امامہ بھی تھا, ان میں رسول کی عبا بھی تھی, ان میں رسول کی قبا بھی تھی, ان میں رسول کے کمر کا پٹکا بھی تھا, ان میں رسول کی نالین بھی تھی. تو کہا جو رسول کی وراثت آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیجئے. تو دوسرا دعویٰ رد کیا کہ تم نے غلط کہا تھا کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے. توجہ ہے.
کہا کہ نبی کی جو وراثتیں ہیں وہ مجھے دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کچھ وراثت چھوڑ کر گئے تھے, اور نبی کی وراثتیں ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ جو انبیاء کی وراثتیں نسلن بعد نسلن, نبی کے بعد نبی سے ہوتے ہوئے اور انبیاء تک اور اوصیاء انبیاء تک پہنچ جاتی ہیں. کہا جو نبی کی وراثت ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے. تو جناب محمد حنیفہ نے کہا کہ چچا بات یہ ہے, جناب زین العابدین نے کہا کہ چچا بات یہ ہے کہ یہ منصب میں خود لے کے نہیں بیٹھا, اللہ نے اس منصب کا مختار مجھے کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں کسی حاکم سے گواہی دلواؤں. لیکن جب میں رک کے جملہ کہوں نا تو اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پورا ایک منظر ہوتا ہے. آپ چاہیں تو کسی حاکم سے گواہی دلوا دو. جناب محمد حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کون حاکم گواہی دے گا؟ اللہ کی حاکمیت کی کوئی دنیا کا حاکم گواہی دے گا؟ کون حاکم گواہی دے گا؟ امام نے کہا کعبے میں آئیے, یہ جو کعبے میں حجر اسود ہے یہ گواہی دے گا. یہ سلامت رہے. کہ اللہ کے گھر میں آئیے, اللہ کے گھر کا لگا ہوا پتھر گواہی دے گا. یعنی گفتگو یہ ہے اور جملہ یہ ہے کہ نہ پہچاننے پہ آئے تو جیتا جاگتا انسان نہ پہچانے, اور پہچاننے پہ آئے تو پتھر پہچان لے. پہچاننے پہ آئے تو پتھر پہچان لے, پتھر پہچان لے. یہ امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. میں نے پچھلے سے پچھلے سال گفتگو میں عرض کیا کہ لفظ امامت قرآن میں ہے, قرآن کا لفظ ہے. یہ لفظ امام قرآنک لفظ ہے, یہ کہیں باہر سے نہیں آیا. جیسے لفظ نبی, لفظ رسول قرآن میں ہے, ویسے ہی لفظ امام بھی قرآن میں ہے. تو اب جب کوئی لفظ ایسا آ جائے جو صراحت کے ساتھ قرآن میں ہو تو گویا اللہ اس پر زور دے رہا ہے کہ یہ لفظ, یہ منصب, یہ اختیار, یہ اقتدار تمہارے اصول زندگی کا حصہ بننا چاہیے. جیسے نبوت کو تم نے اصول بنایا اس لیے کہ قرآن میں بارہا نبوت کا تذکرہ ہے, جیسے توحید کو تم نے اصول بنایا اس لیے کہ توحید پر اسلام کی بنیاد ہے, جیسے لفظ قیامت کو تم نے اصول بنایا اس لیے کہ بار بار آخرت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, اسی طرح لفظ امام قرآن میں ہے. چپ ہو گئے آپ. دیکھیے صرف ایک بات کروں گا, جب یہ بات آئی نا کہ کل شے جتنی اشیاء ہیں ہر شے کا علم, جب تمام اشیاء کے علم کی بات آئی, میرے جملے ضائع نہ ہو اور میں بڑی آہستگی سے جملہ کہنے جا رہا ہوں, جو سمجھ جائے گا مجھے بتائے. جب کل شے کے احساء کی بات آئی, احاطے کی بات آئی, تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر شے کو رسول میں احساء کر دیا, ہم نے ہر شے کو نبی میں احساء کر دیا. جب بات احساء کی آئی تو کہا کل شیء احصیناہ سلامت رہیں, آگئے میرے ساتھ, امام مبین. ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے, امام مبین میں رکھا ہے. لفظ امام مبین قرآن میں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اسی قرآن نے کہا ہم نے دو قسم کے امام قرار دیے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے, یہ کسی نبی کا قول نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کوئی ارشاد نہیں ہے, یہ کوئی روایت نہیں ہے, یہ آیت ہے کہ اسی قرآن میں اللہ نے کہا. جس قرآن میں اللہ نے لفظ امام استعمال کیا تو کہا کہ دیکھو بھائی ذرا ہوشیار رہنا, دو قسم کے امام ہیں اس دنیا میں. ایک امام وہ ہے جو ہمارے امر سے امام بنا ہے, جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے. ایک وہ ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرے, اور ایک وہ ہے جو یدعون الی النار. ایک امام کا طبقہ وہ ہے کہ یہدون بامرنا, جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, اور ایک طبقہ امامت وہ ہے کہ یدعون الی النار, کہ جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. اب ذرا آپ اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے کہیں مجھے کوئی ایسا امام دکھائیے کہ جو یہ کہے کہ میں امام ہوں, آؤ میرے پیچھے چلو, میں تمہیں جہنم میں لے جاؤں گا. کہیں کوئی رہبر, کوئی قائد, کوئی سربراہ, کوئی لیڈر یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی جوائن کرو, میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا؟ کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں میرے ساتھ چلو, اور سبز باغات دکھاتا.
وہ کہتا ہے میں تمہیں فلاح کے راستے پر لے جاؤں گا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو جہنم کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ جائیں تو بتائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس راستے کو جنت کا راستہ سمجھ رہے ہیں، یہ اصل میں وہی راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امر سے ہدایت نہیں کر رہے، ہمارے امر سے ہدایت نہیں کر رہے۔ تو دو قسم کے امام، ایک امام جنت اور ایک جہنم کی طرف دعوت دینے والا امام۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اللہ نے امام مبین کا تذکرہ قرآن میں رکھ دیا۔ آپ کی سنی ہوئی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایسے ہی مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی تھی اور پیغمبر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آیت پڑھی، کل شیء حسینہ ہو، پوری آیت آپ جوڑ لیا کریں نا، پوری آیت پیغمبر نے تلاوت کی۔ جیسے ہی لفظ امام مبین آیا، بیچ مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ امام مبین توریت ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، توریت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا یہ امام مبین زبور ہے؟ کہا زبور نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، کیا یہ امام مبین انجیل ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، انجیل بھی نہیں، بیٹھ جاؤ۔ ایک صاحب اور کھڑے ہوئے، کیا یہ قرآن ہے؟ اس سے پہلے کے رسول جواب دیتے، سب نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صدر دروازے سے علی داخل ہوئے۔ پیغمبر نے کہا نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، یہ ہے امام مبین۔ مل کے بابا سے بلند تو درود پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا میری جانب، ہذا امام مبین، یہ ہے امام مبین۔ کون؟ علی۔ تو علی جس عہد کا بھی علی ہو، چاہے پہلا علی ہو چاہے چوتھا علی ہو، سمجھو آج مجھے ذکر ہی کرنا ہے علی زین العابدین پر، اور آپ ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنے گھر کی باتیں سن رہے ہیں۔ بہت کم ائمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، محرم میں صرف علی یا حسین پر ہی بات ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے ائمہ پر بات ہو جائے، آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو جیسے اماموں کا تذکرہ سننا ہے ویسے سنو، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ میں چاہتا ہوں اگلی نسلوں تک تعارف 12 صادقین پہنچے، اور جن تک نہیں پہنچا ہے ان تک بھی پہنچ جائے، اور جن تک پہنچا ہے پھر بھی وہ جاہل ہیں ان تک بھی پہنچ جائے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے سننے کا حق ہے ویسے سنو، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ میرے چوتھے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہر امام پہ بات ہوگی، تاکہ بتاؤں کہ پیغمبر نے جن کا تذکرہ بصراحت کیا ہے اور جن کو بڑی محبت کے ساتھ امت کے حوالے کیا ہے وہ ہے کون؟ پھر چپ ہو گئے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھ دیتے جانا میرا۔ امام مبین، ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین۔ قرآن نے بھی اپنے کو کتاب مبین کہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ سورہ رات میں اللہ نے کہا کہ قرآن کا علم یہ ہے کہ اس سے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ کیا میں پیچھے رخ کر لوں؟ پیچھے والے آپ سے زیادہ بول رہے ہیں مجھ سے، میرا ساتھ دیتے رہیں۔ قرآن کا علم یہ ہے کہ اس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ قرآن کا علم یہ ہے کہ اس سے سینکڑوں میل کے فاصلے چشم زدن میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ اور قرآن کا علم یہ ہے کہ قبر میں دھسے ہوئے مردوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ قرآن اپنے علم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ سورہ رات کہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی جائے۔ قرآن کا علم یہ ہے کہ یہی قرآن چاہے تو فاصلے طے کروا دے، یہی قرآن مردوں سے بات کرے۔ اور گھر میں، گھر کے باہر، ہر محلے میں مدرسے سجے ہوئے ہیں اور بچے جھوم جھوم کر حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور پوری پوری زندگی حافظان قرآن میں اور آپ بن جاتے ہیں۔
تو میں اور آپ حافظ قرآن، تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ حفظ قرآن کیے ہوئے ہیں، تو قرآن کی آیت پڑھے جائیے 20 برس سے آپ حفظ قرآن کیے ہوئے ہیں، مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اتنا تو قرآن دل میں، دماغ میں اور زبان میں اثر کر چکا ہوگا کہ قرآن کی آیت پڑھیے اور پہاڑ ہٹا کے دکھائیں۔ قرآن کی آیت پڑھی جائے اور حج کے موقع پر بغیر جہاز کے مکے پہنچو۔ قرآن کی آیت پڑھی جائے اور قبرستان میں جا کر اپنے مردوں سے بات کرو۔ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں، بعض اوقات آپ جملے قرآن کہہ رہا ہے او کل ما بہل موتا، مردوں سے بات کی جائے۔ یہ قرآن، اس کا علم یہ ہے کہ مردوں سے بات کی جائے، بات کی جائے۔ کل ما سے نکلا ہے تکلم، یعنی بات کرنا، نطق۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس لیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کلام کرنا۔ کلام خاموشی میں نہیں کیا جاتا، تنہائی میں گفتگو نہیں کی جاتی۔ ایسے جو تنہائی میں اکیلے میں بول رہا ہوتا ہے اسے لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں۔ جب بات تکلم کیا جائے، گفتگو کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے کوئی ہے جو بول رہا ہے اور ادھر سے کوئی ہے جو بول رہا ہے، ادھر سے کوئی ہے جو سن رہا ہے، ادھر سے کوئی ہے جو سن رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے علم کے ذریعے مردوں سے بات کی جائے، تو قرآن تو مردوں کو زندہ مان رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے مردوں سے بات بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا نا کہ عجیب مزاج آپ کا بن جاتا ہے، مجھے پھر رکنا پڑتا ہے، میرے پاس بہت وقت کم ہے، تیزی سے مجھے کئی منزلیں طے کرنا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے کہاں آپ کو لے جاؤں، لیکن آپ نے مجھے روکا کہ مردوں سے بات کی جائے علم قرآن کے ذریعے۔ تو کوئی ہے جو قرآن پڑھے اور مردوں سے بات کرے؟ بہت سے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ گھر کے وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، اور جب کوئی گھر کا بڑا وارث دنیا سے چلا گیا بغیر وصیت کیے ہوئے، تو بچوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ کون سی چیز کس کے نام، کون سی چیز کس کے نام۔ تو جاؤ قبر کے پاس جاؤ، قرآن پڑھو اور جانے والے باپ سے، مردہ باپ سے پوچھ لو کہ کس بیٹے کو کیا دینا ہے۔ قرآن ہے، قرآن۔ تو اب آپ چپ ہوئے، میں نے کہا اس لیے دلیل دے رہا ہوں کہ مردوں سے بات کی جائے۔ جنگ بدر فتح ہو گئی، کفار کے مردے ایک جگہ جمع کیے گئے، جتنے مکے کے کافروں کے مردے تھے وہ سب ایک جگہ جمع کیے گئے۔ پیغمبر آگے بڑھے، سب کو ساتھ ساتھ اٹھا دیا گیا۔ پیغمبر آگے بڑھے اور پیغمبر نے کہا سنو، جو تمہارے بتوں نے تم سے وعدہ کیا تھا بتاؤ پورا ہوا؟ جو میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ کسی بلند قامت کے صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ زندہ ہیں، سن رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تم سے بہتر سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہ کتاب مبین ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جائے، جس کے ذریعے مردوں سے بات کی جائے، جس کے ذریعے سے فاصلوں کو طے کیا جائے۔ یہ کتاب مبین ہے۔ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کہ قرآن پڑھے اور پہاڑ توڑ دے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو آج مسلمان ملکوں میں ڈائنامائٹ سے پہاڑ نہیں پھاڑے جا رہے ہوتے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، پہاڑوں میں راستہ بنا لیا جاتا۔ یہ کتاب مبین ہے کہ کتاب مبین کا علم یہ ہے کہ پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ کتاب مبین کا علم یہ ہے کہ فاصلوں کو طے کیا جائے۔ کتاب مبین کا علم یہ ہے کہ مردوں سے بات کی جائے۔ ہر کوئی پہاڑ نہیں توڑ سکتا، ہر کوئی فاصلے طے نہیں کر سکتا، ہر کوئی مردوں سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ تمام کام وہ کرے کہ جو کتاب مبین کا وارث یعنی امام مبین ہو۔ توجہ، اس لیے کتاب مبین کے ساتھ لفظ رکھا امام مبین۔ امام مبین تو امام مبین ہر دور میں ہوگا۔ جب تک کتاب مبین ہے
جی ہاں، جو لوگ میرا ایسے ہی ساتھ دیتے تھے میں ان کو بڑے خوشی سے دیکھتا ہوں. جب تک کتاب مبین ہے تب تک امام مبین کا ہونا لازمی ہے. تو آج بھی تو کتاب مبین ہے، تو اب ڈھونڈو کہ امام مبین کہاں ہے. کہاں ہے ڈھونڈو. اس لیے کل کسی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے ڈھونڈو. فابتغوا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، تلاش کرو. اور تلاش وہی چیز کی جاتی ہے جس کا وجود تو ہو لیکن کہیں کھو گئی ہو، کہیں چھپی ہوئی ہو، کہیں پوشیدہ ہو، کہیں پردے میں ہو، کہیں غیب میں ہو. سمجھ رہے نا؟ تو کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. تو ہر دور میں جب کتاب مبین ہے تو ہر دور میں امام مبین بھی ہے. اس دور میں بھی کتاب مبین ہے تو ڈھونڈو امام مبین کہاں. تو وہ امام مبین نہیں جو یہ نہ بتائے کہ میں کہاں ملوں گا. بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور فضائل کا جملہ ہے، مصائب کا نہیں، فضائل کا جملہ. اور چاہتا ہوں آخری آدمی تک جب بات پہنچائے کم از کم ہاتھ اٹھا کے ذرا سا ضرور بتا دینا کہ وہ امام مبین نہیں. بات سنی بھی ہے لیکن دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ جو یہ نہ بتائے کہ مجھ سے کہاں ملاقات ہو جائے گی، میں تم سے ملوں گا کہاں. ایک بار ایک راوی حدیث، امام شہاب الدین زہری آیا، چوتھے امام کے پاس آیا. روایت بڑی سنی ہوئی ہے، پہلا لفظ کہوں گا تم سمجھ جاؤ گے کہ میں تمہیں کہاں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. شہاب الدین زہری امام حدیث، امام زین العابدین کے پاس آیا. کہا کیسے آئے؟ کہا بیٹے کی شادی ہے، چاہتا ہوں آپ گھر میں آ جائیں. کہا شادی میں جاتے ہی نہیں، اگر بلانا ہے تو مجلس کا فرش بچھا لو، امام مبین آ جائے گا. جی سلامت رہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب جب تک کتاب مبین ہے تب تک امام مبین ہے. اور امام مبین وہ کہ کائنات کی ہر شے اس کی شناخت رکھتی ہو، اس کی پہچان رکھتی ہو. ہر شے کے تکلم سے وہ جانتا ہو، بولی سے جانتا ہو، نطق ہر شے کا پہچانتا ہو. امام میرے جا رہے تھے، مجھے واقعہ یاد آ گیا، اور اس کو بھی ملا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں امام اہل سنت لکھا ہے کہ جا رہے تھے اور ساتھ میں کچھ لوگ بھی. جب ساتھ میں کچھ لوگ ہوں امام کے یا نبی کے تو ہر کوئی صاحب یقین نہیں ہوتا. ہر کسی کی منزل ایمان ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، سب کے سبھی 10ویں درجے پر ہو جاتے، ہے نا. ایمان کے درجے ہوتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں. ہر کسی کا یقین و ایقان و ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی شک کی منزل پر ہوتا ہے، کوئی گمان کی منزل پر ہوتا ہے، کوئی یقین کی منزل پر ہوتا ہے، کوئی عین الیقین کی منزل پر ہوتا ہے، کوئی علم الیقین کی منزل پر ہوتا ہے. مختلف یقین کی منزلیں ہیں. امام کے ساتھ جا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں. ایک بار ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی. بچے سنیں، نوجوان سنیں، واقعے کو محفوظ کریں. ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، اور دوڑتی ہوئی جب آئی پہلے امام کے قدموں کو بوسہ دیا. امام کے قدموں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگی، اور کوئی بڑی کربناک آواز میں چیخ رہی تھی. لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ایک قریش ہے جس کا نام فلاں بن فلاں ہے، وہ اس کے بچے کو قید کر کے لے گیا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ 2 دن سے اس نے میرا دودھ نہیں پیا ہے، وہ بچہ بھوکا ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے وہ بچہ مجھے دے دیا جائے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب دودھ پلا لوں گی تو واپس کر دوں گی. اللہ اکبر. ایسے سننے کا حق ہے جیسے آپ سن رہے ہیں. کچھ لوگوں کے دل میں شک پیدا ہوا کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، اس لیے کہ ہرنی اپنی زبان میں بات کر رہی ہے. ابھی تو جملہ کہا نا، ہرنی اپنی زبان میں بات کر رہی ہے. بھیڑیے والا جملہ کہا جب اذن ہوتا ہے تب زبان بدلتی ہے. اور امام امام نبی رسول ہر جانور تک کی زبان کو جانتا، اپنی زبان میں بول رہی تھی. اور امام نے کہا یہ کہہ رہی ہے. کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، اور یہ شک کچھ لوگوں کا آج تک ختم ہوا نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں باہر والوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ گھر کے لوگوں کو ابھی بھی شک ہے. یہ شکوک دور کرو، ایقان و ایمان کی منزلوں پر آ جاؤ. کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، معلوم نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے. اور یہ علی بن حسین اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے نام تو سنا کہ امام نے کہا فلاں بن فلاں قریش، یہ ہرنی کہہ رہی ہے.
یعنی جس وقت وہ قریش اس کے بچے کو لے کر جا رہا تھا، اس نے ہرنی کو اپنا نام تھوڑی بتایا تھا بھائی، واقعات پر رکا کرو، اس کا تجزیہ کیا کرو، اس نے نام تھوڑی بتایا تھا، لیکن اس کو کم از کم ہرنی کو تو اتنا شعور ہے اس نام کیا ہے اس کا، اس کے باپ کا نام کیا، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ہو اس کا نام لے رہا ہو۔ چلیے جو شک کی منزل پر ہے ان کا شک میں نے رفع کر دیا، تو اس نے نام سن لیا، تو نام اس نے بتایا، تو نام مولا نے اس کی زبان سے سنا اور دہرایا تو سب نے سنا۔ لوگوں نے کہا جلدی سے جاؤ، وہ قریش فلاں محلے میں رہتا ہے، اس کو بلا کے لے آؤ۔ ہاتھ کنگن کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، وہ قریش آ گیا۔ امام نے کہا یہ ہرنی کہہ رہی ہے اس کے بچے کو تم لے آئے تھے اور وہ بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، اس نے دودھ نہیں پیا ہے۔ اس نے کہا مولا ہے تو ایسا ہی، فرزند رسول ہے تو ایسا ہے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں، بچے کو لے آؤ، یہ دودھ پلائے گی واپس کر دے گی۔ وہ گیا، بچے کو لے کے آئے، اس نے دودھ پلا دیا، دودھ پلایا، تب وہ چاہتا ہے کہ لے جائے واپس۔ امام نے کہا کہ میری استدا پہ اس بچے کو اس ہرنی کے ساتھ واپس بھیج دے۔ ہائے ہائے، اس نے کہا فرزند رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس بچے کو ہرنی کے ساتھ واپس بھیجا۔ ہرنی نے ایسے امام کو دیکھا، بچے کو ساتھ لیا، چلی اور کچھ کہتی ہوئی چلی۔ لوگوں نے کہا کہ مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ میرے مولا پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ملا جامع نے لکھا واقعہ، جزاک اللہ خیرا جزا، جو بہترین جزا ہے پروردگار آپ کو عطا کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے کہ اللہ کا مستند و مؤثق نمائندہ کون ہے، اور وہ ایسے نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے پر تصرف رکھتا ہے، ہر شے پر تصرف رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، سورہ توبہ۔ اے نبی ان سے کہیے کہ تم عمل کیے جاؤ، قیامت تک عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ۔ انسانوں سے کہے کہ آپ عمل کیے جاؤ، تمہارے ہر عمل کو۔ 4 سال پہلے اس آیت کا پورا استدلال میں نے پیش کیا، آج وہ نہیں، ایک نیا گوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہیے عمل کیے جاؤ، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، اور جیسے اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے ویسے ہی مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ آیت آگے، اب ذرا مطلب پوچھئے کہ یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین کون ہیں؟ اس دنیا کے ہر انسان کے عمل کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا۔ یہ کیا میں اور آپ، کیا یہ تمام مسلمان، کیا یہ عیسائی یہودی، ان کو تو اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی؟ ہمیں تو اس وقت یہ خبر نہیں ہے کہ دنیا میں اس پنڈال سے باہر کیا ہو رہا، اور جو اس پنڈال سے باہر ہیں گھروں میں بیٹھے ان کو یہ خبر نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول دیکھ رہا ہے، اور ویسے ہی مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ مومنین کون ہیں جو دیکھ رہے ہیں؟ وہ مومنین کون ہیں جو دیکھ رہے ہیں؟ اس کی تفسیر کی معصوم نے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین سے مراد ہر عہد کا امام، وہ ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اللہ اور رسول دیکھتا۔ وہ عین اللہ الناظرۃ فی الارض ہوتا ہے، اللہ کی زمین پر دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے۔ اچھا کسی کو امام پر یقین نہیں ہے، رسول پر تو ہے، رسول پر تو یقین ہے، رسول ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ چپ ہو گئے بھائی، رسول نماز پڑھا رہے تھے اور نماز ختم ہوئی تو لکھا یہ ہے کہ 10ویں یا 11ویں صف میں جناب میسرہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم ہوئی، پیغمبر پیچھے مڑے اور پیچھے مڑ کے کہا قم یا میسرہ، کھڑے ہو جاؤ میسرہ۔ جی یا رسول اللہ، کہ نماز دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز ٹوٹ چکی ہے۔ شرمندہ ہو گئے، کہا ہاں یا رسول اللہ، ہاں ایسی کوئی حرکت ہوئی کہ نماز میری ٹوٹ گئی، لیکن یا رسول اللہ ابھی میں نماز کا اعادہ کرتا ہوں، یہ بتا دیجئے آپ کو کیسے پتا چلا آپ پہلی صف میں ہیں؟
میں 11ویں صف میں ہوں. میں سرا تمہیں پتا نہیں کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ ہے رسول کی نگاہ. تو جب جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں تو ویسے ہی دائیں بائیں بھی تو دیکھتے ہوں گے نا, اور ویسے ہی زمین کی تہوں میں بھی دیکھتے ہوں گے نا, ویسے ہی آسمان تک قاب قوسین تک بھی دیکھتے ہوں گے نا. تو رسول ہے جس کے یہ صفات ہیں, تو اگر وارث آ رہا ہے یہ سلامت ہے. تو فخر کیا وارث نے, جس وارث تک وراثت رسول پہنچی فخر کیا, اور عجیب انداز سے فخر کیا. مصائب نہیں ہے, فضائل ہیں. ایک بار زین العابدین دربار شام میں آئے اور شان رسالت سے آ گئے. بھائی رسول کو اگر ہتھکڑیوں بیڑیوں میں قید کر دیا جائے تو یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں کچھ نہیں بگاڑتی. وہ پھر بھی کائنات کا مختار رہتا ہے, وہ پھر بھی عالمین کی رحمت رہتا ہے. ایک بار رسول کا چوتھا وارث علی کا پوتا شام سے آیا دربار شام میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. میں مصائب نہیں پڑھ رہا. اور اب کہا گیا جب باتیں ہو رہی تھی وہاں سے خطبے اور وہاں سے جملے, اور یہ کہ شکر ہے کہ ایسا ہوا اور خدا نے تمہیں قتل کر دیا. ایک بار میرے مولا نے کہا اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھیر پر بیٹھ کر میں کچھ کہوں. بھائی فضائل کی طرح سنو, یہ جو ممبر تھا کہ اس لکڑی کے ڈھیر پر بیٹھ کر کچھ میں کہوں, یعنی مولا بتا رہے ہیں کہ ممبر تو بس غدیر ہی کا تھا, باقی جو بھی ہے لکڑی کا ڈھیر ہے. کہا اس لکڑی کے ڈھیر پر بیٹھ کر کچھ کہوں. چپ ہو گیا وہ. لوگوں نے کہا نہیں بولنے دے, اسیر ہے, کہہ دیے کیا کرے گا, بولنے دے جو بولنا چاہتا ہے. میرا مولا بسط شام ممبر پہ آیا, اسی طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں میں بندھا ہوا, اور اب آ کے اس آواز میں گفتگو کی ہے جو آواز کبھی مسجد نبوی میں گونجی یا کبھی مسجد کوفہ میں گونجی. جب کبھی مسجد نبوی کے ممبر پر آواز آئی یا کبھی مسجد کوفہ کے سلونی کے ممبر پر آواز آئی, اس آواز میں گونجی اور کہا ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ نے ہمیں 6 اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. ایسے سن رہے مولا کا خطبہ. میں نے کہا مصائب نہیں ہے, فضائل ہیں, فضائل. اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. اوتینا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بأن منا نبي المختار محمدا ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله ومنا أسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة. من يعرفني فقد يعرفني ومن لم يعرفني أنبعته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا. اے بھائی اردو ہی میں بول رہا ہوں, یہ اتنے آسان الفاظ ہیں. مولا کا خطبہ ایسے سن رہے ہو. انا ابن مکہ ومنى انا ابن زمزم والصفا انا ابن من حمل على البراق في الهواء انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى انا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى انا ابن من صلى به ملائكة السماء انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن من ضرب بسيفين بين يدي رسول الله انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعصوب المسلمين والنور المجاهدين وزين العابدين. جو ہے میری جانب خدا کا شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کی, جیسے آپ نے سنا ہے زین العابدین کا خطبہ. اب تک تو تم مصائب پہ سنتے ہو, آج فضائل میں سنو کہ زین العابدین اپنی فضیلت بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں ہی امام مبین ہوں, میں ہی اس دور کا صادق ہوں. اس لیے کہ صادق رسول کا وارث ہو. کہ سنا اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں اور 7 فضیلتیں عطا کی. اوتینا الحلم والعلم, یہ تو آسان جملے ہیں نا بھائی. ہمیں علم عطا کیا, ہمیں علم عطا کیا, ہمیں بزرگی عطا کی, ہمیں فصاحت عطا کی, ہمیں شجاعت عطا کی, اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی.
ہمیں علم سماحت فصاحت شجاعت مومنین کے قلوب میں ہماری محبت ہے کہ نہیں محبت؟ تو بولو نا کہ محبت ہے. مومن ہو تو بولو کہ مومنوں کے دل میں قلوب المومنین مومنوں کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے. کہہ سکتے تھے کہ مسلمین کے دل میں بھی مومنوں کے دل میں ہماری محبت مومنوں کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے. مومنوں کے دل میں کس نے؟ اللہ نے. جب اللہ مومنوں کے دل میں محبت رکھتے تو اس محبت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. کہ اللہ نے مومنوں کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے. اور کہا پھر کیا کہا؟ وَفُزِّلْنَا بِالسَّبْعِ ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی. اب وہ 7 فضیلتیں امام نے ارشاد فرمائی. کہ سنو فُزِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا نَبِيَّ الْمُخْتَارِ محمد. سنو ہم ہی میں سے تو محمد ہے. ہمارے ہی میں سے وہ محمد ہے جو کائنات کا مختار ہے. اور اب دوسرا جملہ سنیں گے آپ کی خاموشیوں کی نظر. دوسرا جملہ سنیں گے. پہلا جملہ کیا کہا؟ بِأَنَّ مِنَّا نَبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد. ہم ہیں ہمارے میں سے نبی مختار محمد ہے. وَمِنَّا الصِّدِّيقِ اب ترجمہ تو میں کروں گا نہیں. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. جو نہیں سمجھے وہ ان سے پوچھ لیں جو سمجھ گئے. وَمِنَّا الصِّدِّيقِ وَمِنَّا الطَّيَّارِ جعفر طیار ہم میں سے ہے جسے جنت میں اللہ نے پرواز کے لیے 2 پر دیے ہوئے ہیں. لاکھ کوئی جعفر طیار جیسا کوئی جعفر طیار جیسا. وَمِنَّا اسد اللہ خدا کا شیر ہم ہیں. ہمارے ہی میں سے خدا کا شیر ہے. اسد و رسول ہی اور رسول کا شیر بھی ہم ہی میں سے ہے. وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ اور امت کے 2 سبط ہم میں سے ہیں حسن اور حسین. اور آپ نے ارشاد فرمایا بڑی شان سے پورا دربار ہمتن گوش ہو کر سن رہا ہے. اور زین العابدین بتا رہے میں کون ہوں کس کے گھر کا فرزند ہوں. کہا سنو میں کون ہوں. نہیں جانتے میں کون ہوں. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. جو نہیں جانتا میں اسے آج اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں نسب بھی بتا رہا ہوں. حسب بھی سنو میرا اور نسب بھی سنو. کہا سنو میرا حسب اور نسب یہ ہے کہ انا ابن مکہ و منا میں مکہ کا بیٹا ہوں. میں منا کا بیٹا ہوں. میں زمزم کا بیٹا ہوں. میں صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا میں زمزم کا بیٹا ہوں. میں صفا کا بیٹا ہوں. آج جس زمزم و صفا کو شعائر اللہ کہہ کر وہ ادا کر رہے ہو وہ یہی تو ہیں. وہ یہی تو ہیں. یہ جو صحیح کر رہے ہو یہ جو صحیح کر رہے ہو صفا و مروہ کے درمیان اگر صحیح کے دوران آل محمد ذہن میں نہیں تو کچھ نہیں. زین العابدین نے بڑے دربار میں خطبہ دیا. بنو امیہ کے دربار میں بنو ہاشم کا خطبہ جاری اور ساری ہے کہ انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا میں مکہ کا بیٹا. میں منا کا بیٹا. میں زمزم کا بیٹا. میں صفا کا بیٹا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے جملے کہے انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق اڑا کے لے گیا. من حمل علی البراق فی الہوا جس نے براق پر سواری کی میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من اسرع بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں وہ ہوں جسے معراج پر لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الى سدرۃ المنتہی میں وہ ہوں جو جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہی تک پہنچا. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اتنا فاصلہ رہ گیا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ تھا. جو قاب قوسین تک پہنچا میں اس کا بیٹا ہوں. جملے سنو. میں اس کا بیٹا. میں اس کا بیٹا. میں اس کا بیٹا. میں معراج پر جو پہنچا اس کا بیٹا. انا ابن من صلی بہ ملائکۃ السماء میں وہ ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کو نماز پڑھائی. انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے جو وحی کرنا تھی کی. نہیں سمجھے آپ؟ بار بار کہا انبنو میں اس کا بیٹا. میں اس کا بیٹا. میں اس کا بیٹا جو معراج پر گیا. میں اس کا بیٹا جو کعبہ قوسین پر گیا. میں اس کا بیٹا جو سدرہ تک گیا. میں اس کا بیٹا جو براق پر پہنچا. میں اس کا بیٹا جسے اللہ نے وحی کی. تو بتا تو کس کا بیٹا؟ اب سمجھے؟ ابھی خود بھی سمجھا کرو. جو بار بار میں کہہ رہا ہوں انبنو میں تو اس کا بیٹا. میں تو اس کا بیٹا. تم بتا تم کس کے بیٹے؟ ابھی تک بات ہو رہی تھی باپ کی وراثت کی. آگے بڑی بات. انا ابن محمد المصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن علی المرتضیٰ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا. مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا بیٹا میں ہی ہوں.
میں ہی ہوں. اب کہا انا ابن صالح المومنین, جسے خدا نے قرآن میں صالح المومنین کہا ہے علی, میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن وارث النبیین, میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں. انا ابن قامع الملحدین, جو ملحدوں کو ختم کرتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. جو ملحدوں کو ختم کرتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن یعصوب المسلمین, میں مسلموں کے یعصوب کا بیٹا ہوں, جسے پیغمبر نے یعصوب الدین کہا تھا. یہ چیزیں تو بچپن میں سنتے ہو بھائی. انا ابن یعصوب المسلمین. اور اب جملہ کہا, اور اتنا آسان جملہ ہے کہ جملہ ضائع نہ ہو, خود بخود سمجھنا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. انا ابن نور المجاہدین. جی ہیں, سلامت رہے. میں مجاہدین کے نور کا بیٹا ہوں. پتہ چلا جہاد میں بھی نور ہوتا ہے, اور اس جہاد میں نور ہوتا ہے جس میں علی شامل ہو. نور المجاہدین و زین العابدین. میں زین العابدین کا بیٹا ہوں تو زین العابدین ہوں. میں زین العابدین کا بیٹا ہوں. اور اب ختم ہو جاتی بات. ابھی تک تو بتایا نا کہ کس مرد کا بیٹا ہوں, تو بتا تو کس مرد کا بیٹا ہے. اور اب کہا جملہ سمجھ جانا, انا ابن فاطمہ الزہرا و سیدۃ النساء. تو اپنی ماں کا نام بتا دے. توجہ, بھارت دربار میں خطبہ, اور خطبہ بڑی روانی سے جاری تھا. میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں, ہماری یہ فضیلت, ہمارے یہ فضائل, ہمارا یہ اقتدار, ہمارا یہ اختیار. پورا دربار ہمتن گوش ہو کے سن رہا تھا. معصوم کی بات, امام مبین کا خطبہ, امام مبین کا اختیار, کہ اچانک اس کو ایک بار خلش سے پیدا ہوئی کہ کہیں دربار منقلب نہ ہو جائے. کہا کیسے روکا جائے, کیسے روکا جائے, کیسے روکا جائے. ایک بار مؤذنوں کو آواز دی, اذان دو. خدانا فضائل بول رہا ہوں, اذان دو, اذان دو. ایک نہیں 7 اذانیں بیک وقت دی گئی. یہ بیٹھا ہے علی کا بیٹا, کوئی معمولی شخصیت ممبر پہ نہیں بیٹھی ہے. اب جیسے ہی اذان شروع ہوئی, اللہ اکبر, کا بے شک اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر, کا بے شک وہ جل جلالہ ہے. اللہ اکبر, بے شک وہ کبریا ہے. اللہ اکبر, بے شک خدائی اسی کے لیے ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ, کا واقعاً اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہدو اللہ الہ الا اللہ, کا واقعاً اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک بار اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا رک جا ذرا دیر, رک جا. اے یزید یہ بتا, محمد تیرا جد تھا یا میرا جد تھا؟ سلامت رہیں آپ, جیسے سنایا عارف ہو رہا ہے. تعارف و تعریف ہو رہی ہے کہ کون لوگ آ گئے ہیں شام میں. آئے ہیں شام میں لیکن لائے ہیں صبح. صبح والے شام میں آ گئے, اور صبح والے جو شام میں پہنچے تو شام میں سویرا ہو گیا. انابنو من الصدیق و من الطیار. ہم ہی میں سے صدیق ہے, ہم ہی میں سے جعفر طیار. جعفر طیار ہم میں سے ہے. زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ وہ جسے اللہ نے 2 بار عنایت فرمایا اور جنت میں پرواز کر رہے ہیں, وہ ہم میں سے ہے. جعفر طیار. کربلا کی ہر شخص نے تیاری کی تو جعفر طیار نے بھی تیاری کی. اللہ نے جعفر طیار کو عبداللہ جیسا بیٹا اور اون جیسا بیٹا عطا فرمایا. عبداللہ ابن جعفر طیار, اون ابن جعفر طیار. جناب عبداللہ کا عقد علی کی بڑی بیٹی سے, جناب اون کا عقد علی کی دختر صغرا سے, چھوٹی بیٹی سے. اور جس وقت علی عبداللہ ابن جعفر کے سر پر صحرا باندھ رہے تھے تو روتے روتے کہا, عبداللہ میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ تم سے کہنا چاہتا ہوں. جی ارشاد فرمائیے, آپ میرے وقت کے امام بھی ہیں اور میرے چچا بھی. کہا عبداللہ دیکھو, میں زینب کے بغیر نہیں رہ سکتا. بات یہ کہ میں اپنی اس بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ میرے پاس ہی رہو, تو جیسا آپ کا حکم. اور کہا کہ عبداللہ دیکھو کہ میں
اپنی اس بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری یہ بیٹی حسین سے بہت محبت کرتا ہوں. اجرکم اللہ. یہ فیصل آباد والے ہیں کہ میرے کسی جملے کو ضائع نہیں کرتے. یہ خدا کی قسم آپ کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے جیسے آپ گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس پورے خطے کو خدا ہر بلا اور آفت ناگہانی اور وبا سے محفوظ رکھے. احتیاط ضروری ہے جو آپ نے اس وقت احتیاط کی ہوئی ہے, اور میں مزید احتیاط آپ کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ چادر زہرا کے سائے میں, ابو الفضل کے پرچم کے سائے میں, اس مجلس عزا کی ہوا اور فضا کے سائے میں مولا جو بھی یہاں بیمار آیا ہے آپ کی سواری اس وقت موجود ہے. میں عرض یہی کروں گا کہ مولا ان سب کو شفا, صحت اور طول حیات دے اور ان کو اس آئی ہوئی وبا سے محفوظ فرمائے. جو بھی اس وقت یہاں موجود ہے چاہے شیعہ و سنی ہو, مولا سب پر عنایات جاری رکھے. مولا سب پر اپنی طرف سے رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. سب کو ہر آفت ناگہانی سے مولا محفوظ رکھے, اور ایسے ہی ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کا اتحاد اور اتفاق مولا برقرار رہے. یہ فضا یوں ہی سازگار رہے, اور مولا انہیں نیست و نابود کریں جو فضا کو ناخوشگوار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کا خاصہ ہے کہ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا کہ عبداللہ میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور زینب حسین سے. میری بیٹی حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی. دوسری وصیت یہ ہے کہ کبھی کوئی مرحلہ ایسا آئے کہ حسین کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے تو زینب کو روکنا نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تو میری بیٹی کو جانے دینا, جو حکم میرے آقا کا. ہو گئی وصیتیں, شیرہ بن گیا, اور اس کے بعد علی ہیں اور زینب کا دیدار ہے. کربلا کی تیاری ہے. عبداللہ کو 2 بیٹے اللہ نے عنایت فرمائے. ایک کا نام عون, ایک کا نام محمد. خوش ہو گئی زینب بھی, خوش ہو گئے عبداللہ بھی, اس لیے کہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ گھر میں کربلا کے لیے سب نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. ہمیں اللہ نے 2 قربانیاں دے دی, ایک عون ایک محمد. 2 قربانیاں ہمیں دے دی. خوش ہو گئے. پروان چڑھنے لگے بچے, 9 اور 10 برس کے سن تک پہنچ گئے. وقت وہ آ گیا کہ 28 رجب آ گئی. حسین کو مدینہ چھوڑنا تھا. کہا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, اس لیے کہ حرمت حرم رسول پر بات آ رہی ہے. اگر یہاں رکا تو یہ لوگ حرم رسول کے تقدس کو بھی پامال کر دیں گے. یہ لوگ قبر رسول تک پہنچ جائیں گے, اور دنیا گواہ ہے کہ ایسا ہوا. واقعہ حرہ جب ہوا ہے, جب مکے پہ اور مدینے پہ حملہ کیا ہے یزید نے, تو پورے مکے اور مدینہ کو اجاڑ دیا تھا, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو بھی جلا دیا گیا تھا. اور جب مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو بے حرمتی کی گئی, گھروں کی بھی اور گھر کے رہنے والوں کی بھی. اس سے آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا, بے حرمتی کی گئی. تو حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں ہوں اور یہ واقعہ جب کا ہونے والا اب ہو جائے. کہ ہمیں حرمت حرم رسول کا پاس کرنا ہے. چل دیے. اسی طرح کعبے جب پہنچے تھے تو حج کو عمرے سے بدلا تھا کہ وہاں حرمت حرم رسول ہے یا حرمت حرم خدا ہے, کہ حرمت حرم خدا بھی باقی رہے. جانے لگے, اجازت لے کے آ گئی اپنے سرتاج سے, عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے اور شرعاً آپ سے پوچھنا مجھ پر واجب ہے. کہا کہ مجھ سے میرے مولا علی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, میں کون ہوتا ہوں روکنے والا, امام وقت کا حکم ہے تو میں اس پر کوئی مناہی نہیں کروں گا, آپ کو اجازت ہے. خوش ہو گئی زینب, آ گئی. کہا بھیا میں تیار ہوں جانے کے. قافلہ چل پڑا. ابھی چند قدم نہیں آگے بڑھے تھے کہ کنیزوں نے آگے کہا کہ بی بی آپ کچھ دیر رکیے, اس لیے کہ عبداللہ آ رہے ہیں, عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں. بیوی نے اپنے سینے پہ دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھا کہ کیوں آ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ارادہ عبداللہ کا بدل گیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ مجھے روک دیں گے. بی بی قناتے لگی, ہماری بٹھائی گئی, بی بی باہر آئی. کیسے آنا ہوا, ابھی آپ نے اجازت دے دی تھی. کہا کہ بنت علی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا خدشہ ہے, میں نے آپ کو روکا نہیں ہے, روکنے کے لیے نہیں آئے. کہا پھر عبداللہ کس لیے آئے؟ اپنی پشت پر ہاتھ ڈالا, ایک طرف سے عون کو, ایک طرف سے محمد کو. کہا کہ بنت علی کربلا میں جس دن قربانیاں ہوں گی
مجھے میرے مولا نے جہاد سے روک دیا ہے تو حکم مولا کے تحت میں تو نہیں جا سکتا. جس دن قربانیوں کا وقت آ جائے اون کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے, اون کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے. ایک بار چیخ کے زینب کہتی ہیں عبداللہ خدا تمہیں خوش رکھے, آپ نے مجھے اماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. خوشی خوشی بچوں کے رخسار پر پیار کیا, سامان بچوں کا رکھوایا گیا اور بچے بھی ساتھ چلے. ان بچوں کی تربیت کی ہے زینب نے کربلا کے لیے. جب بچے رات کو سوتے تھے تو کوئی اور لوری نہیں سناتی تھی, بس بتاتی تھی کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے دادا جعفر طیار نے موتا میں کیسے جنگ کی ہے, بیٹا تمہیں معلوم ہے تمہارے نانا حیدر کرار نے خیبر و خندق کو کیسے فتح کیا ہے. یہ تیاری تھی اور محمد کی کہ کربلا میں جنگ کیسے کرنا ہے, جنگ کیسے کرنا ہے. ختم ہو گئی بات. جیسے ہی اصحاب کے لاشیں آ چکے اور اب گھر والوں کی باری آئی تو جیسی کچھ لاشیں آتے گئے بار بار زینب پریشان ہو کے کہتی تھی فضہ ذرا میرے بچوں کو بلا کے لاؤ. اون اور محمد آ جاتے. زینب دونوں کے سر پر پیار کر کے کہتی بیٹا انتظار کس بات کا ہے, اپنی جان میرے بھائی پر سے قربان کب کرو گے. دونوں ماں کا ہاتھ چوم کر کہتے ہیں اماں بار بار جاتے ہیں, اور ماموں سینے سے لگا کے کہتے ہیں ابھی رک جا, ابھی رک جا, تم میری بہن کی یادگار ہو. ایک بار زینب نے کہا کہ فضہ ذرا میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ. حسین خیمہ زینب میں آ گئے. کہا بھیا میں نے ان کو قربانی ہی کے لیے تو پالا ہے, بھیا انہیں جانے دو. حسین نے روتے ہوئے کہا زینب چند لمحوں کا مہمان میں رہ گیا ہوں, اس سے پہلے میں ان دونوں کا غم دیکھنا نہیں چاہتا, ان دونوں کا میں درد, ان دونوں کے لاشیں نہیں دیکھنا چاہتا. پتہ ہے زینب نے کیا جواب دیا؟ کہا بھیا تو تمہارے بعد یہ جی کر بھی کیا کریں گے, اجرکم اللہ, تمہارے بعد یہ جی کر بھی کیا کریں گے, کیا گریہ کر رہے ہو, خدا کی قسم یہی گریہ کرنے کا حق ہے. بس مجھے 2 جملے کہنے کی اجازت دے دینا, وقت واقعاً بہت ہو چکا. چلے گئے حسین. اب زینب سوچ رہی ہے کیا کریں, کیسے اجازت دلوائیں. ایک اور لاش مقتل میں آ گئی. حسین لاش کو مقتل میں لٹا کے آ کے اپنے خیمے میں آ گئے. اب زینب نے اون کا ہاتھ پکڑا, محمد کا ہاتھ پکڑا, جدھر حسین بیٹھے ہوئے تھے اس خیمے میں آئیں. کچھ اب حسین سے کہا نہیں, کچھ نہیں کہا, بس اپنی گریہ کی آوازیں بلند کرو, آخری جملے کہنے جا رہا ہوں. کچھ حسین سے کہا نہیں. اون و محمد کا ہاتھ پکڑا اور حسین کا طواف شروع کیا. حسین کا طواف شروع کیا. 7 طواف حسین کے کیے. حسین بار بار دیکھتے تھے بہن کیا کر رہی ہو, بہن کیا کر رہی ہو. جب 7واں چکر مکمل ہوا تو زینب نے رک کر کہا بھیا میں نے اماں سے سنا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ دینے سے مصیبت دفع ہو جاتی ہے. اے بھیا تم پر اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. اون و محمد کو میں نے تم پر سے صدقہ کر دیا, اور اے بھیا میں نے اماں سے سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. بھیا صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. بھیا تمہیں میرے حق کی قسم اون و محمد کو جانے کی اجازت دو. بہن نے حق کی قسم دی. بھائی رک نہ سکا, بھائی منع نہ کر سکا. کہا ایک ہی بار بار کلمہ کہتے تھے, کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس آ گئے, خود حسین بھی آ گئے, اور جس خیمے میں اون و محمد کو تیار کیا جا رہا تھا وہ خیمہ بیویوں سے بھر گیا کہ زینب کے راج دلارے جا رہے ہیں, زینب کی آنکھوں کے تارے جا رہے ہیں, زینب کے بچے جا رہے ہیں. تمام بیویاں آ گئی, گھیر لیا پورے خیمے میں. بیویوں کا غل شروع ہو گیا. ایک نعرہ گریہ تھا جو بلند ہو رہا تھا, اور حسین اور عباس اون محمد کے کمر میں تلواریں لگا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے نیچے بچوں کو دے دیے گئے. خود اون محمد کو عباس اور حسین نے سوار کرایا. عباس بسط شان اپنے شاگردوں کو دیکھ رہے تھے کہ جنہیں میں نے فنون جنگ سکھائے, آج وہ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے. 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیج دیا. جیسی جانے لگے تھے نا, اس سے تھوڑی دیر پہلے زینب نے اون محمد کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا شہزادو میں خوش ہو گئی,
तुम्हें इजाजत मिल गई। लेकिन बच्चों देखो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात याद रखना। ऑन मोहम्मद सुन रहे हो? जी अम्मा, दोनों सर झुका के खड़े हो गए। बेटे देखो, बात यह है कि तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें लोरियां सुनाई हैं, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो। तो बेटे जब मैदान में जाना तो मौता की और खैबर की याद दिला देना। कोई माँ होगी ऐसी, मुझे बताओ बेटे, जब खैबर में जाना, जब मैदान जंग में जाना तो खैबर और खंदक और मौता की याद दिला देना। दोनों बच्चों के बाजुओं की मछलियां फड़क रही थी। जी अम्मा, हमें जाने तो दीजिए। और अब ज़ैनब ने कहा, सुनो बेटा, एक बात और है, देखो फुरात के करीब भी न जाना, पानी को आंख उठा के भी न देखो, इसलिए कि शहजादो, तुम्हें पता है ना, सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। ज़ैनब को पता था कि हैदर कर्रार के नवासे जाफर तैयार के पोते हैं, दरिया पर कब्जा कर लेंगे, पता था ज़ैनब को। ये था ज़ैनब का एतमाद का, बेटे पानी को आंख उठा के ना देखना, और मैं नाराज हो जाऊंगी अगर तुम पानी के करीब गए, नाराज हो जाऊंगी। इसलिए कि ज़ैनब कह रही हैं कि सकीना और अली असगर प्यासा। जी अम्मा, जैसा आपका हुक्म। और कहा, देखो बेटे, एक और बात सुन लो, मैं उसको इनाम दूंगी जो उमर साद के खेमे तक पहुंच जाए, जो हमारे साथ का सर ला के देगा, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। ये ज़ैनब की तैयारियां हैं, ये बसे बरदा मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, माएँ हैं ना, माएँ जब बच्चों को तैयार करती हैं तो दुआ करती है, परवरदिगार मेरे बच्चे पर कोई बला ना आए, मेरे बच्चे को हर अजियत से महफूज रखना। लेकिन ये औनो मोहम्मद की माँ है। जाते जाते जब औनो मोहम्मद जाने लगे, तुम्हें पता है एक बार ज़ैनब ने हाथ उठा के कहा, परवरदिगार मेरे बच्चे कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, इन कुर्बानियों को कबूल कर लेना। बारेला, मैं अपने बच्चों के लाशें देखना चाहती हूँ। सलाम हो करबला की माँ पर, सलाम हो बीबी ज़ैनब पर। शहजादे चले, मैदान जंग में चले गए। इधर जब जंग के लिए गए तो हुसैन और अब्बास खेमा के बाहर आ गए और दोनों बच्चों की जंग देख रहे हैं। दोनों बच्चे जब आगे बढ़े आपस में बातें कर रहे हैं, औन और मोहम्मद, भैया तुम पर हमला होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मुझ पर हो तुम बचाना। और देखो, हम जब फौजों के दल में धंस जाएं तो तुम रकाबों पे बुलंद हो के बताते रहने कि हम एक दूसरे को कि हम जिंदा है, हम जिंदा है। दोनों ने जंग की प्लानिंग की, आगे बढ़ गए, हमला किया। किसी ने मैसरे, किसी ने मैमने पर, धंसते चले गए जाफर तैयार और हैदर कर्रार के वारिस। जंग के दल में धंसते चले गए, सरों को उड़ाते चले गए, कुश्तों के पुश्ते लगाते चले गए। लेकिन एक बार चारों तरफ से हमला हुआ, अब समझ में आया कितनी बड़ी तादाद में फौज आई थी। आवाज आई, जंग मुनफरिदा नहीं, जंग मगलूबा करो, सब मिलकर हमला करो। इसलिए ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ऐसे किसी के काबू में नहीं आएंगे। दोनों पर हमला हुआ। जैसे ही औन पर हमला हुआ, मोहम्मद ने देखा, उधर से भाई ने भाई को आवाज दी, भाई मैं गिर रहा हूं। इधर से जब मोहम्मद पहुंचे हैं औन की मदद के लिए, मोहम्मद को भी गिरा दिया गया। दोनों के जिस्म छलनी हो रहे थे तीर और तबर के जख्मों से। क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? लेकिन इससे पहले बस एक जुमला कहने की इजाजत देना। इधर अब्बास और हुसैन देख रहे थे और उधर ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा, जरा खेमे के दर पर खड़ी हो जाओ और मुझे बताती रहना कि मेरे बच्चे जंग कैसे कर रहे हैं। उधर से फिज़्ज़ा कहती थी, बीबी ऐसा हमला, बीबी वो हमला, बीबी इतने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। उधर ज़ैनब शुक्र खुदा कर रही थी कि अब मेरे बच्चे कहाँ पहुंचे? का बीबी फुरात तक पहुंच गए। ज़ैनब ने गुस्से के आलम में कहा, मैंने मना किया था फुरात पर न जाना। कहा नहीं बीबी, पानी पीने नहीं गए। बात यह है कि फुरात के नजदीक हमारे साथ का खेमा लगा हुआ है, हमारे साथ के खेमे की तनाबे काट दी हैं, हमारे साथ फरार हो गया है। और अब जब फिज़्ज़ा ने कहा, बीबी दोनों बच्चे गिर गए, दोनों बच्चे गिर गए। उधर से बच्चों ने आवाज दी, मामो मदद को आइए। इधर से अब्बास बढ़े, उधर से हुसैन बढ़े। अब सुनना, जैसे ही बच्चों के लाशों पर पहुंचे हैं, आखिरी जुमला तकरीर का, हुसैन चीख मार के रोए, इसलिए कि औन के ऊपर मोहम्मद गिरे हुए थे कि मेरे भाई को कोई जख्म ना आ जाए, मेरे भाई का गला ना कट जाए। हाय ज़ैनब,